جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ دلیل دے کر سمجھائیں آسان طریقے سے۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایمان ہی مین چیز ہے، ایمان ہی جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان انسان کے پاس ہوگا تو سارے نیک کرم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو بھی نیکی انسان کرے گا، ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے گا، قبول فرمائے گا، اسے بدلہ دے گا، موت کے بعد کی زندگی میں اسے بدلہ دے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس کے سارے نیک عمل بیکار ہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس کی ساری محنت، ساری کوشش، سب اس کی عکارت بیکار جائے گی۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کی ساری محنت، ساری کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب ہم پہلے ایمان کو سمجھ لیں، ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، اس کی کیا پہچان ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ دنیا کی تو ہر چیز کا پتہ ہے باریکی سے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، مگر جس نے پیدا کیا، جس نے جیون دیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے مالک، اس کے گیان کے سمبندھ میں لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، کیونکہ حقیقت کی صحیح سے تحقیق نہیں کرتے۔ کیونکہ دل سے اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی بھکتی کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی، اس کی پیاس نہیں رکھتے، اس لیے لوگ دنیا میں گمراہ ہیں۔ اچھا، سب کے اندر شیطان ہے، کیا دلیل ہے اس بات کی؟ بھائی آپ دیکھو، غور کرنا، جب آپ کسی بھی انسان سے دنیا کی بات کریں گے تو وہ کام کی، دھندے کی، تو تم سے بڑے پیار سے بات کرے گا، اور جب تم اس سے اللہ کی بات کرو گے، اس کے بنانے والے سچے مالک کی بات کرو گے، تو وہ تم سے اس کا تیور بدل جائے گا، اس کی توری چڑھ جائے گی، اور وہ تم سے جو ہے جہالت کی بات کرے گا۔ تم سیدھی بات کرو گے، وہ ٹیڑھی بات کرے گا۔ یہ دلیل ہے کہ شیطان ہے اس کے اندر، جبکہ اسی کا نقصان ہے۔ اگر وہ بغیر ایمان کے اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا تو خود نرک کی آگ میں جائے گا شیطان کے ساتھ، یاد رکھیں، اس کا خود کا نقصان ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اب دیکھو نا بھئی، اگر تم کسی انسان کو دنیاوی سمبندھ کے معاملے سے اس کے فائدے کے لیے اسے سمجھا رہے ہو، بات سمجھنا، تمہاری نیت ہے کہ میں اس کو فائدے کے لیے، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے، اس کو تباہی سے بچانے کے لیے میں اس کو جو ہے سمجھا رہا ہوں، ہے نہیں؟ اور وہ بھی جانتا ہے اس بات کو، اور وہ پھر بھی نہ مانے اس بات کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تیسرا ہے جو اسے بھڑکا رہا ہے، اس کا نقصان چاہ رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ اس کا فائدہ ہو جائے، تو وہ اس کے بھڑکائے میں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی پرکار سے اگر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ڈرو اس مالک سے جس نے تمہیں جیون دیا، جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی صحیح سے پہچان کرو، اس کو صحیح سے پہچانو، اس کے حکموں کو ٹھیک سے پہچانو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو لوگ جھگڑتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ان کے اندر شیطان ہے اور گھمنڈ ہے۔ گھمنڈ سے انسان گمراہ ہو رہا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ اب انسان دھارمک معاملے میں محنت کر رہے ہیں، لوگ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، کانوڑ لے کے جاتے ہیں پیدل پیدل، اور کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اور بھی دھرموں کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی محنت کرتے ہیں لوگ۔ انسان ایکانت میں بیٹھ کر یہ غور کرے کہ بھئی میں جو یہ محنت کر رہا ہوں، کیا یہ میری محنت کامیاب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ انسان کچھ تو غور کرے۔ انسان دیکھو، اب تم جو فصل بوتا ہے انسان، اور فصل مر جائے تو کتنا روتا ہے بیٹھ کر کے کہ میں نے کتنی محنت کری اور میرا سب بیکار گیا۔ تو اسی طرح سے دھارمک سمبندھ میں جو بھی جس دھرم کا میرا بھائی میری بات کو سن رہا ہے، بھائی یا بہن، میں سب سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم ایشوری رچنا کے آدھار پر، سب کا مالک ایک ہے، اس کا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہے، اس کے حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی رچنا ہے۔ تو لہٰذا پوری طرح برائی سے بچنا ہے اور پوری طرح اچھائی پر چلنا ہے، تب ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ تو جو بھی آپ دھرم کے سمبندھ میں محنت کر رہے ہیں میرے بھائی، ذرا غور تو کریں ٹھنڈے دماغ سے، کیا یہ محنت کا بدلہ آپ کو ملے گا بھی نہیں ملے گا؟
یہ محنت آپ کی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس بات پر غور کرتے ہوئے میری اس ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات کو سمجھ سکیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھ پائیں اور جیون کی صحیح راہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ تھوڑا بہت گیان حاصل کرنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ گیان کو اتنا سمجھیں کہ ہم اپنے بنانے والے مالک کو حاصل کر لیں، اسے راضی کر لیں ہیں، اور اس کو ہم سمجھ جائیں، اس کا چمتکار ہم پالیں، اس کی محبت اپنے دل میں پالیں، تو پورا گیان حاصل کریں، ادھورا نہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف۔ تو سوال یہ تھا کہ ایمان کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آدمی اگر کہیں جانا چاہ رہا ہو ودیش، جسے جانا ہو امریکہ، اب امریکہ جانے کے لیے جو قانون ہے اس کو تو وہ فالو کرے نا، قانون کے طریقے پر نہ چلتے ہوئے وہ کہے قانون بیکار ہے، میں نہیں مانتا قانون۔ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہے الٹے سیدھے راستے سے جائے گا، ٹکرے کھاتا پھرے گا، دھکے کھاتا پھرے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جب وہ ٹکرے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، کبھی انگے سے جا کبھی انگے سے جا، بھائی پہلے ویزا بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ، اس کے بعد قاعدے قانون کے اعتبار سے جانا پڑے گا اسے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بنواؤں گا، اور وہ جو ہے ایسے دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو کیا وہ ایسے پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی جو ساری کوشش ہے اور ساری محنت ہے، شریر کی محنت ہے نا، اور جو ہے مال کی محنت ہے، کتنی محنت ہوگی اس کی ساری محنت بیکار ہے، وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ تو انسان کو کچھ تو احساس ہوگا، میں اتنی محنت میں نے کری ہے، بھائی میری محنت کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ قاعدے قانون کو سمجھے کہ بھئی پہلے ہمیں ودیش جانے کے لیے ویزا بنوانا پڑے گا، یہ طریقے ہیں، یہ قانون ہے، یہ نیم ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے اگر جائے گا تو اس کی ساری محنت کامیاب ہو جائے گی اور وہ پہنچ بھی جائے گا۔ یہی مسئلہ ایمان کا ہے کہ پہلے ہم اس دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے مت ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں سچا راستہ کون سا ہے؟ ایشور اللہ کی دی ہوئی عقل سے اور سمجھ کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر جب قدم اٹھائیں تو ایسا قدم اٹھائیں کہ تمہارا قدم کامیاب ہو جائے، تمہیں اس کا بدلہ ملے، تب تو فائدہ ہے۔ ورنہ تم اگر بنا سوچے بنا سمجھے چلتے رہو گے تو بھائی تم دھکے کھاتے رہو گے، تمہاری محنت کا تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ تو اب آتے ہیں ایمان کے اوپر۔ دیکھو ایک بات سمجھیں ہم، یہ پوری کائنات ایک مالک نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم کو دلیل دو اس بات کی۔ بھائی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات میں آپ غور کریں، سوم سام چل رہی ہے پوری کائنات۔ یہ اشارہ ہے کہ ایک ہستی کے اشارے پر یہ پوری کائنات سوم سام چل رہی ہے۔ اگر دو خدا بھی ہوتے تو دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا، ایک دن کو نکالتا دوسرا روک دیتا، یہ کائنات چل نہیں پاتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب بھی دو بادشاہ آپس میں ٹکرائے ہیں ترنت جھگڑا ہوا ہے۔ تو اسی پرکار سے چھوٹی دلیل دی ہے میں نے آپ کو، بڑی بڑی دلیل دی ہے میں نے اپنی اور ویڈیو میں، اور ویڈیو دیکھیں ہماری، اتنا وقت نہیں ہے، مجھے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو اب اس نے اچھائی برائی بھی اسی نے بنائی ہے، اچھائی برائی اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اب تم کہو کہ کیوں بنائی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس نے یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، پریکشا لینے کا جہان بنائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیپر لینے کا جہان بنائی ہے۔ جیسے بڑا اسکول ہو کوئی، اس میں جو ہے پیپر لینے کے لیے ایک الگ سے جو ہے ٹینٹ لگایا جاتا ہے، ٹینٹ، کرسیاں، ٹینٹ وغیرہ تیاری کی جاتی ہے، بہت ساری تیاری ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیز رکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پیپر لیے جائیں، تاکہ ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے۔ اب امتحان لینے کے لیے اس میں دو چیز دی جاتی ہیں انسان کو، ایک صحیح ایک غلط، ایک صحیح اور ایک غلط۔ اس میں امتحان یہ ہوتا ہے کہ صحیح کون کرتا ہے اور غلط کون کرتا ہے۔ اسی پرکار سے یہ دنیا ایشور نے، اللہ نے امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، اور اس کو بنایا ہے اچھائی اور برائی سے ملا کر، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط۔ اب انسان کو ماں کے پیٹ سے اپنی رچنا کو رچ کر بھیجا ہے، اس کو یہ سمجھ بھی دی ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اس بات کو، ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کہ جو ہے انسان جو ہے کنفیوز ہے کہ وہ جانتا نہیں سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا۔ نہیں میرے بھائی، جیسے دو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ بہت دور سے دکھائی دیتے ہیں، ہے نا، کہ یہ پہاڑ الگ ہے اور یہ پہاڑ کالا ہے اور یہ سفید ہے۔
اسی پرکار سے سچ اور جھوٹ بھی ایسے ہی ہر انسان سمجھتا ہے کہ سچ بولنا پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، وہ بھی دور سے دکھتا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بھئی دو راستے جا رہے ہیں، اب دو راستے یہاں سے صاف دکھائی دے رہے ہیں اور آگے جا کے پھر پتہ نہ کون سا کدھر کو جا رہا ہے، کون سا کہاں کو جا رہا ہے، تو اس میں انسان رہتا ہے کنفیوز۔ لیکن دو پہاڑ کی طرح سے دو پہاڑ دکھائی دیتے ہیں دور سے ہی، دو پہاڑ کی طرح سے سچ اور جھوٹ سب کو صاف دکھائی دے رہا ہے۔ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب تم کہو گے اس سے اگلی دلیل دو، اس سے اگلی دلیل یہ ہے میرے بھائی کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں، اس میں دلیل یہ بھی ہے کہ ایشور ہم سے چاہتا کیا ہے، جو ہمارا بنانے والا مالک ہے اس نے ہمیں جیون کا سمے دیا ہے، کیوں دیا ہے، چاہتا کیا ہے ہم سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایشور اچھائی جو ہے، ایشور نے اپنا نام دیا اچھائی کو کہ سچ اور اچھائی میری ہے اور جھوٹ اور برائی شیطان کی ہے۔ اچھائی برائی دونوں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی اور شیطان بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بارے میں میری دوسری ویڈیو دیکھیں آپ، اس میں نے سمجھایا ہے کہ شیطان نے جو ہے کیسے آدم علیہ السلام سے جو ہے نفرت کری، گھرنا کری اور جو ہے گھمنڈ کیا، حسد جلن اس کے اندر پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، وہ دوسرا فلسفہ ہے۔ تو اب ہم سمجھے بات کو کہ اچھائی اللہ کی ہے، اسی لیے وہ ہمارے اندر اچھا کام کرنے پر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ بات سمجھے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سچ اور اچھائی میری ہے، اور میں تجھے دلیل دے رہا ہوں جب تو اچھا کام کرتا ہے تو میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں، اس لیے سچائی کے راستے پہ چلتا ہوا صراط مستقیم یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور برائی سے بچتا ہوا میری طرف کو آ۔ میں نے تجھے جیون دیا ہے، مجھے راضی کر، میری بھکتی کر، میری پوجا کر، اس دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے یہ دھوکہ ہے اس کو پہچان میری دی ہوئی عقل سے، ہے نا۔ زندگی تیری بیکار، اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تیری جان میرے قبضے میں، یہ دنیا موت کا گھر ہے، تیری آنکھ کھلی ہوئی ہے، غور کر، دیکھ کائنات کو۔ میں آج جو ہے قبر پہ گیا دفنانے کے لیے، تو وہاں کافی بھیڑ تھی۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، سب کی آنکھ کھل رہی ہے، کسی کی مچی ہوئی تو نہ ہے، سب کو دکھ رہا ہے کہ قبر کھودی ہے، مٹی میں گڈھا کھودا ہے اور پھر انسان کو اس میں رکھا ہے، ابھی دیکھا ہے سب نے، اور اس پر پھر جو ہے منو مٹی لاد دی ہم نے، ہے نا۔ کسی کی مچ تو نہ رہی آنکھ۔ اچھا، سب کو پتہ ہے کہ میری اس سانس کی اگلے پل کی گارنٹی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں نے کہ دیکھ لو انجام، یہی انجام کچھ دنوں کے بعد ہمارا بھی ہونے والا ہے، ہم بھی ایسے جانے والے ہیں دنیا سے۔ چھوڑ دو ہایا مایا، یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کرو، اسے راضی کرو، اپنا دل اس کے حوالے کرو۔ اس دنیا میں ہر چیز انسان کے دل سے کنیکٹ ہے، اولاد کی محبت تو دل میں، بیوی کی محبت تو دل میں، ہے نا، زمین کی محبت تو دل میں، جائیداد کی محبت تو دل میں، ہر چیز کی محبت دل سے کنیکٹ ہے۔ یہ دل کو اللہ مانگتا ہے، اس دل کو اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت دل میں ڈال دے، اور جب اللہ کی طرف لوٹو گے مر کر تو اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو تمہیں پھر ایسا جیون دے گا، اس جیون کے بدلے میں کہ وہاں موت نہ آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت نہ ہوگی، ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہ ہوں گے، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، ہمیشہ کی صحت اور تندرستی، جوانی بہترین ہوگی، اسے بیماری نہ کھائے گی۔ ایسی زندگی ہوگی جو تم چاہو گے اللہ اسے پوری کرے گا۔ تم یہاں رب کی مرضی پوری کرو، رب پھر تمہاری مرضی پوری کرے گا۔ اب سمجھ لیں بات کو ہم کہ اس مالک نے یہ دنیا اپنے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ چھانٹنے کا معیار کیا ہے؟ اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، یہی ایشوریہ رچنا ہے۔ بات کو عقل کھول کے سمجھو، صحیح سمجھ کے ساتھ۔ یہی سب کے اندر، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مالک ایک ہے، اور اس کی رچنا بھی سب کے اندر رچی ہوئی ایک ہی ہے، اچھائی اور برائی۔ اور اس رچنا کے آدھار پر اس دنیا میں دو ہی ماحول ہیں، آپ دیکھیں گے، اچھائی اور برائی۔ چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، دو ماحول دیکھیں گے جیون جینے کے، اچھائی برائی، سچ جھوٹ، صحیح غلط۔ اب چاہے موبائل میں دیکھ لیں آپ، موبائل میں بھی آپ کو دو چیز ملیں گی، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ۔ آپ چاہے ٹی وی میں دیکھیں، کسی بھی چیز میں دیکھیں، آپ کو ہر جگہ دو ہی چیز ملیں گی زندگی جینے کے لیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، ایشور کی طرف سے۔ اور آپ کو فری ول دیا گیا ہے، جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ بات کو سمجھیں۔
ٹھیک ہے. اب آپ کو جو ہے یہ موقع بھی دیا گیا ہے کہ چاہے اکیلے میں چھپ کے برائی کر لے یا اچھائی کر لے. یہ موقع بھی تو ملنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے بھائی. اس مالک نے تمہیں موقع بھی دیا ہے, ورنہ موقع نہیں دیتا تمہیں وہ. اگر وہ چاہے تو اس دھرتی پر کوئی بھی انسان ایک ذرہ برابر برائی پر چل نہیں سکتا, ظلم کر نہیں سکتا. اگر ایشور چاہے تو ہر چیز پر اس کا قبضہ, طاقت اور کنٹرول ہے. تو اس چیز سے آپ جانچ کریے کہ آپ کو فری ول دیا گیا ہے دونوں راستے پر چلنے کا, اور جیون کا سمے دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایشور امتحان لے رہا ہے آپ کا, آپ کی پریکشا لے رہا ہے. دیکھو نا, میں ہر بات کو دلیل سے پیش کرتا ہوں تاکہ انسان کی عقل پختگی کے ساتھ سمجھ لے بات کو اور جم جائے سچ پر کہ ہاں یہ حقیقت ہے. کیونکہ سنسار کا مالک دکھتا نہیں, موت کے بعد کی زندگی دکھتی نہیں, اس میں ہمیں باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے جب ہم سچ پر جمیں گے. تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں بات کو کہ اس نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے, ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے. اب اس میں آگے بڑھتے ہیں ایمان کی طرف کہ اب اس کی منشا کیا ہے, ایشور کی مرضی کیا ہے. اس کی مرضی یہ ہے کہ برائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو, برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اس کو ناپسند کر, اس پر نہ چل. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اسی لیے وہ چھوٹی بڑی برائی جو بھی ہے ہمارے اندر, اس سے ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی. اور اس کا یہ اشارہ ہے خاموش قدرت سے کہ اچھائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو, ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اس کو پسند کر, اس پہ چل. یہ ہے ہمارے اندر ایشوری رچنا, اور اسی کے بارے میں پیغام آتے رہے, پیغمبر لے کے آتے رہے, اوتار لے کے آتے رہے, جو ہمیں سمجھاتے رہے, جو ہمیں لگ بھگ بڑے بڑے دھرموں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں. یہ اسلام کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے شیطان کی پناہ سے, شیطان کی شرن سے میری شرن میں آ جا, شانتی ہے. اللہ کی شرن کیا ہو گئی رچنا کے آدھار پر کہ سچ میں آ جا, سچ پہ آ جا, اچھائی پہ آ جا. اور جو میں کتاب بھیجتا ہوں اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچانے کی اور اچھائی پہ چلانے کی کتاب بھیجتا ہوں, جس کے دوارا مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے, میرے پیدا کیے ہوئے انسان میری مرضی کو پہچان لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں, سمجھ نہیں پا رہے سچا دھرم ہے کیا. ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا سچا دھرم ہے. اور جو دھرم برائی پر چلائے, برائی مکسنگ ہو, ملاوٹ ہو اس کے اندر, وہ ادھرم ہے. یاد رکھیں, کیونکہ شیطان ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے, اور ایشور کا حکم ایشوری رچنا کے آدھار پر چلاتا ہے. سیدھی بات ہے, بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایشور کا کیا معیار ہے چھانٹنے کا, پریکشا لینے کا. اس کا معیار ہے کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی برائی کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ ایک ذرہ برابر یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ, میرا پیدا کیے ہوئے انسان ایک ذرہ برابر بھی برائی پہ چلے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہاں, اور یہ چاہتا ہے کہ اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اس کو اچھا سمجھے اور اس پہ چلے. یہ ایشور کی منشا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام دھرم کے اندر ایک حدیث میں بالکل بتا دیا گیا ہے ناپ توڑ کر کے کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی برائی کو دیکھے, اب دیکھو نا, اس میں یہ شرط نہیں دی ہے کہ برائی بڑی ہو, چھوٹی بھی کیوں نہ ہو, برائی تو برائی ہے. بھئی زہر جو ہے چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا ہو, زہر تو زہر ہی ہے نا. تو اسی پرکار سے یہ شرط نہیں دی ہے کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, یہ کہا ہے کہ برائی کیسی بھی ہو, اگر تو کسی برائی کو دیکھے, اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکے, تو اسے ہاتھ سے روک. ٹھیک ہے. اچھا, ہاتھ سے روکنے کا طریقہ ہے, اگر تو اس برائی کو اتنی تجھے طاقت دی ہے کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکے اور فساد نہ پھیلے, تو ہاتھ سے روک. اگر تجھے لگتا ہے ظالم طاقتور ہے, جو ظلم کر رہا ہے وہ طاقتور ہے, اور میں اگر ہاتھ سے روکوں گا تو اور زیادہ مجھ پہ حاوی ہو جائے گا وہ, اور فساد پھیلے گا, تو مت روک. یہ معیار ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دھرم ہے وہ امن شانتی چاہتا ہے, فساد پھیلانا نہیں چاہتا. بات کو سمجھیں بڑی حکمت کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ تو ہاتھ سے روک سکے,
تو پھر زبان سے روک برائی کو. جو ایسری رچنا کے خلاف ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، جو بھی برائی ہو رہی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ دی ہو ایشور نے دیجیے، کیونکہ سب اللہ نے ہی بنائے ہیں دنیا میں، امیر غریب طاقتور کمزور. تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے وہ، ہے نا. اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ تو ہاتھ سے روک سکے تو پھر زبان سے روک کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ مت کیا کرو بھائی، گالی مت بکا کرو، اور یہ غلط کام ہے اس کو مت کیا کرو، ہے نا. اس طرح سے ہاتھ سے پیار سے لوگوں کو روکے. اب روکنے کا بھی طریقہ ہے، ہاتھ زبان سے روکنے کا. زبان سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی پیار سمجھایا جائے، اس طرح سمجھاؤ کہ دوسرے کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. چار لوگوں میں جلیل نہ کریں اس کو، ہم اکیلے میں سمجھائیں. اگر تو زبان سے بھی نہ روک سکے تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھ کے ہی غلط ہو رہا ہے. اگر تجھے اللہ نے ایشور نے اتنا جو ہے تجھے کمزور بنایا ہے کہ تو نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے، تو دل سے برا جاننے کو، برائی کو تجھے دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ دل کا حال اللہ کو خبر ہے یا تجھے خبر ہے. یہ چھپی ہوئی چیز ہے اندر کی، ہے کہ نہیں؟ یہ چھپی ہوئی چیز ہے اندر کی. تو دل سے برائی کو برا سمجھے گا تو اللہ تیرے دل کا حال جان رہا ہے. دنیا میں تجھے کوئی روک نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اب اس میں اگلی بات ہو گئی، جس نے دل سے برائی کو برا سمجھا اس کے پاس کم درجے کا ایمان ہے. ورنہ تو اگر میری ماں کو کوئی خام کا گالی بکے آ کر کے اور میں کمزور ہوں اس ظالم کے سامنے، ہے کہ نہیں، تو مجھے کم سے کم کچھ تو غصہ آئے گا. اگر میں کچھ کر نہیں سکتا تو مجھے کچھ تو غصہ آئے گا بھائی. میرا چہرہ تو لال ہوگا، ہے، چہرے پہ غصہ تو چھلکے گا میرے پہ، کچھ تو کروں گا میں، ہے کہ نہیں. اسی پرکار سے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، حقیقت میں جو جانتے ہیں کہ سنسار کا سچا مالک جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہے، تو پھر رب میرا ہو اور پوجا انسانوں کی ہو، جو مرنے والے مٹنے والے انسان ہیں. خدا تو وہ ہے جس کی نہ شروعات ہے جس کا نہ انت ہے، موت سے پوتر ہے، میں اسی کے سامنے نماز پڑھتا ہوں. تو رب کا مطلب پالنہار میرا ہو اور پوجا مورتیوں کی ہو، پالنہار میرا ہو اور پوجا قبروں کی ہو، پالنہار میرا ہو اور پوجا انسانوں کی ہو، پیڑ پتھروں کی ہو، ہے، وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا. اس کے چہرے پہ غصہ تو آئے گا، کچھ تو ہاتھ پیر پھینکے گا، کچھ تو کوشش کرے گا اس کو مٹانے کی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اچھا، اب رب نے بنایا ہمیں اپنے لیے، تو لہٰذا دل مین چیز ہے انسان کے اندر، دل اللہ کے حوالے کر دے، ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی، اس کائنات میں کسی سے نہ ہوگی. ایمان والے کی یہ پہچان ہے. سب سے زیادہ قدر و قیمت دل میں اللہ کی ہوگی، دنیا میں کسی کی نہ ہوگی. سب سے زیادہ عظمت اللہ کی ہوگی، دنیا میں کسی کی نہ ہوگی. سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہوگا، دنیا میں کسی کا نہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگلی بات، جس نے دل سے برائی کو برا سمجھا، ہاتھ سے نہیں روک پایا، زبان سے نہیں روک پایا، دل سے برائی کو برا سمجھا، تو اس کے پاس سب سے کم درجے کا ایمان ہے. اب جس نے دل سے برائی کو برا بھی نہیں سمجھا، پھر یہاں کہا گیا کہ اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ ایمانداری، سچائی. ایماندار کہتے نہیں لوگ، جو آدمی سچ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ تو بڑا ایماندار ہے بھائی، ایماندار ہے، ایمان والا ہے، ایمان والا. اسی سے یہی تو قرآن کا شبد ہے، رچنا کے آدھار پہ ہی تو ہے. ایماندار اور بے ایمان، رچنا دو پرکار کی ہے، ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا. یہی قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے اور بے ایمان والے، ایماندار اور بے ایمان. لوگ سمجھ نہیں پا رہے قرآن کو. قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے. ایمان والوں کو بتایا ہے، اب دو چیز بھری پڑی ہیں رچنا کے آدھار پر، حرام حلال، حرام حلال. ایمان والوں کو بتایا گیا کہ ایمان والوں سچائی پہ اس طرح سے چلو میری رچنا کے آدھار پر، یہ کتاب میری کتاب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بے ایمانوں کو بتایا گیا کہ بے ایمان اس طرح چلتے ہیں میری رچنا کے خلاف. تو اس طریقے سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر جھوٹ کو نہ پسند کرتا ہے، اور سچائی اور اچھائی چاہے چھوٹی ہو اس کو پسند کرتا ہے. تو اب ہم سمجھیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی گردن کو، سب کچھ اللہ کا ہی ہے،
اس کائنات میں سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی نے پیدا کیے، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس کا احسان مانتے ہوئے اور اپنے آپ کو اپنی گردن کو اس کے سامنے ڈال دینا، جھکا دینا، اپنا آپ کو سمرپت کر دینا۔ اور اس کا مین سینس نکلتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ جیون جینا، پوچھ کر قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لو، ایشوری رچنا کے آدھار پر۔ تو اب اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ جیون جینا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ ٹھیک ہے، اسلام قبول کر کے اور مسلم بن جانا، ایشور کے آگیا کاری بن جانا، اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے ایشور کو راضی کر کے مرنا، یہ ہے اسلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر نیک کرم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اسی لیے اس نے ہمیں جیون دیا ہے، اپنی بھکتی کرنے کے لیے۔ یہی بھکتی ہے اس کی، کہ اس کو ماننا اور اس کے حکموں پہ چلنا اور اسے راضی کرنا، راضی کر کے لوٹ کے جانا اسی کی طرف ہے۔ ہماری آتما اسی کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹے گی، تو اسے راضی کر کے جائیں ہم، تاکہ ہم سے راضی ہو کر وہ ہمیں انعام دے۔ اب ہم سمجھیں کہ بھائی عام طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ مسلمان ہیں اور گالی بک رہے ہیں، مسلمان ہیں دوسروں کا مال کھا رہے ہیں، دوسروں کی زمین دبا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے جل رہے ہیں۔ ادھر تسبیح چل رہی ہے ہاتھ میں، تسبیح پہ دانے پہ ہاتھ چل رہا ہے، پھٹافٹ، ادھر دوسرے کو دیکھ کے جل رہے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تمام برائیاں ہیں۔ تو اب نمازی بھی 5 ٹائم کا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمازی بھی 5 ٹائم کا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، تو وہ نماز کہاں ہے پھر جو برائیوں سے لوگوں کو روکے؟ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو لوگوں کو روکے برائیوں سے، بے حیائیوں سے۔ اچھا، اس سے پہلے تو نماز سے پہلے تو ایمان ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ایمان ہے، ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ایمان نہیں ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس پر تھوڑی سی بات کریں گے ہم کہ بھئی اس حدیث کے مادھیم سے کہ اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہو کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روک، نہیں تو زبان سے روک، ورنہ برائی کو دل سے برا سمجھ میں آ رہی بات؟ جس نے برائی کو دل سے برا نہیں سمجھا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں کہ 5 ٹائم کا نمازی ہے اور گالیوں کے ایسے ڈنک مار رہا ہے جو بڑے زہریلے ہیں، اور تمام برائیاں ہیں نمازی کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی ایک تو ہے برائی کو دیکھ کر اس پر راضی ہونا، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور ایک ہے خود برائی کرنا۔ برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، برائی تو برائی ہے بھائی، چھوٹی برائی پر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں پاک نیت کرنی پڑے گی پوری طرح برائی سے بچنے کی اور اچھائی پہ چلنے کی، تب اللہ تعالیٰ ایمان دے گا ہمیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازی بھی ہے اور برائی بھی کر رہا ہے، گالی نہیں چھوٹ رہی زبان پہ سے، اس کی روح گندی ہے، اس کی آتما گندی ہے اندر سے، اس کی ذہنیت، سوچ گندی ہے، پرائی عورتوں کو دیکھ کر انہیں تاک رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی ہے، زبان بھی گندی ہے، عقل بھی گندی ہے، سوچ بھی گندی ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اور گانے بھی سن رہا ہے کانوں سے، کان بھی گندے ہیں، تو روح اس کی گندی ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی۔ تو ایک تو ہے برائی کو دیکھ کر اس پہ راضی ہونا، اور ایک ہے ہوش و حواس میں برائی کرنا۔ جو آدمی ہوش و حواس میں برائی کر رہا ہے، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایمانداری سے بتاؤ اس حدیث کے مادھیم سے اس کے پاس ایمان ہے؟ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو پھر نماز کی تو اس کی بیکار ہے نا، پھر نماز اس کی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ناری بات سمجھ میں؟ نماز اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے گا، جو بھی عمل کرے گا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو جب بنے گا جب انسان سچی نیت سے گردن اللہ کے سامنے ڈال دے اور فرمائے، کہے پھر کہ یا اللہ میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پر جیون جیوں گا، اور تیری مرضی قرآن میں تو نے بتائی ہے مجھے ہمیں کہ تیری مرضی یہ ہے کہ پوری طرح سے برائی سے بچتے ہوئے اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کی نیت کرتے ہوئے اور تجھے راضی کریں۔ تو ذرا سی بھی برائی مکسنگ نہیں کرتا، تو پسند نہیں کرتا مکسنگ کر کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس حدیث کے مادھیم سے یہ معلوم ہوا کہ یہ
ایمان نہیں ہے، اسی لیے انسان برائی کر رہا ہے۔ اچھا پھر نماز کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ ایمان نہیں ہے تو سوال یہ بھی ہے بھائی، ایک طرف نیک دکھائی دے رہا ہے اور بہت ساری برائیاں، جو لوگ نیکی کا چولا پہن کر داڑھی ٹوپی لگا کر اور پھرتے ہیں، بہت ساری برائیاں ان سے پھیلتی ہیں۔ کیوں؟ اگر بے داڑھی والا کوئی غلط غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، تو اسے اتنا لوگ نہیں دیکھیں گے جتنا کہ داڑھی والے کو دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی ارے یہ داڑھی والا ہوگا، اس نے یہ کام کر دیا، تو ان سے برائی پھیلتی ہے۔ جب داڑھی والا کر رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے بھائی؟ ان سے برائی پھیلتی ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھیں غور سے کہ پھر یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر جب ان کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسم ہے، حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ حقیقت میں انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ حقیقت میں انہوں نے اپنے رب کی پہچان نہ کری ہوش و حواس میں، فکر لے کر کے، رب کی پیاس میں، اسے راضی کرنے کی نیت سے۔ حقیقت میں ان لوگوں نے کوئی اسلام کو سمجھنے کی غور و فکر نہ کری۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے مورتی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ غور کبھی نہیں کرتے کہ یار ایشور اس مورتی میں کیسے آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایشور زمین و آسمان کے بیچ میں یہ وقت ہے، وقت کا سسٹم چل رہا ہے، سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر پیدا کرنے والا آ ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھیں، زمین و آسمان کے بیچ میں وقت ہے، اللہ وقت سے اوپر ہے، اور اللہ کو اللہ کی شان کے حساب سے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ تم کہو گے کیا دلیل ہے اس بات کی؟ بھائی دلیل یہ ہے کہ جب انسان کسی کمزور انسان پر ظلم ہوتا ہے، ایشور دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ تو لوگ اپنے آپ غلط سلط فلسفے لگاتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے، اپنی طرف سے من گڑنت باتیں بناتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ جب کسی انسان پر، غریب پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بن دیکھے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا، اس کی آتما اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ اوپر والا ایشور اللہ اوپر ہے، اور اس کی شان کے مطابق اسے اوپر ہونا بھی چاہیے۔ جو سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے وہ اونچی بیٹھتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھ لیں ہم، بھائی جو بڑی ہستی ہوگی وہ اوپر بیٹھے گی۔ اسی پرکار سے ایشور بھی اوپر ہی ہے، مگر ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ یاد رکھیں، کوئی چیز اس کی قدرت سے، طاقت سے باہر نہیں ہے۔ تو ہم سمجھا کہ ایسی ان کی رسم ہے کہ بھائی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کی رسم ہے، بنا رسم اسے کہتے ہیں جو بنا سوچے سمجھے کوئی کام کنٹینیو کیا جائے، اس کام کی تحقیق نہ کی جائے کہ یہ کیا صحیح ہے، اس میں کیا غلط ہے، بس رسم ہے۔ بس کچھ اس میں دکھاوا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ارے کبھی فلاں دیکھ لے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہیں، دکھاوا ہوتا ہے، اور اس میں رسم ہوتی ہے، اور پھر وہ بن جاتی ہے عادت کی نماز۔ عادت کی نماز، عادت کی نماز کبھی صحیح نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ نماز تو ہوش و حواس میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے، عادت پڑ جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھیں کہ یہ رسم ہے، اور اس رسم سے رسم ادا کر رہے ہیں لوگ، ہوش و حواس میں اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے، اور اپنے جو ہے ہوش و حواس میں برائی کر رہے ہیں، اس لیے ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر نماز جو ہے رسم ہے، اور رسم جو ہے اللہ جو ہے بغیر ایمان کے کسی بھی عمل کا بدلہ نہیں دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی زندگی کا سمے دے دیا اللہ نے، منمانی کر لو، اللہ کو دلوں کا حال سب کا خبر ہے، کون کیا کر رہا ہے، جیسے کرم کیے پھر ویسا ہی بدلہ وہ دے گا۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ اور ہے، سمجھ لیں ذرا ہم، کہ ایک انسان کی جو ہے اس نے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، ٹھیک ہے، اب وہ برے ماحول میں پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ کو اس نے دیکھا بچپن سے گالی بکتے ہوئے، تو اس کے اندر بھی گالی پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ گالی اور برائی ایک عادت ہے جو انسان کے اندر پڑ جاتی ہے۔ اس برائی میں کی حقیقت پہ انسان غور کرے گا نا، تو اسے معلوم پڑ جائے گی کہ ہم گالیوں میں گندی چیزوں کا نام لیتے ہیں، گندی جگہ کا نام لیتے ہیں، تو اسے معلوم پڑے گی کہ یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے ایک گالی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جس کسی انسان نے اللہ کے سامنے ہوش و حواس میں گردن کو جھکا دیا، اب وہ برائیوں کا عادی ہے، برے ماحول میں پیدا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ انسان کی نیت تو سیدھی راہ پہ چلنے کی ہے اللہ سے ڈر کر، مگر وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے برائیوں کی شروع سے، بچپن سے، وہ انسان کی چھٹتی نہیں ایک دم سے،
دھیرے دھیرے چھٹتی ہیں وہ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر سچا ایمان ہو اور وہ جو ہے تمہیں گالی بکتا ہوا دکھائی دے جائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، من ہی من میں اللہ سے فوراً معافی مانگتا ہے. جب بھی شیطان انہیں چھوتا ہے وہ اللہ سے جب ہوش میں آتے ہیں تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. یہ اندر کا معاملہ ہے. اور لیکن زیادہ تر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نماز کی رسم ادا کر رہے ہیں، سمجھے، اور ان کے اندر خوب برائیاں ہیں، ہوش و حواس میں برائی کرتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں، نہ رب کا نہ اس کے خوف کا، کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں. اب دیکھو نا، قرآن میں صاف صاف سنسار کے سچے مالک نے کہا ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی غالب نہ آئے گا. اگر تم سچے ایماندار ہو، سچے ہو، اچھے ہو، تو تم پر برے لوگ تمہارے اوپر حاوی نہ ہوں گے. یہ اللہ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں ان کو تم پر حاوی نہ ہونے دوں گا، تم چاہے تھوڑے صحیح، مگر تم سچے ایماندار بنو. اگر سچے ایماندار ہو تو بے ایمان لوگ، برے لوگ تم پر حاوی نہ ہوں گے، غالب نہ ہوں گے. تو میرے بھائی اب ذرا سوچیں، ہم اپنے اندر جھانکیں. اگر ہم سچے ایماندار ہوتے قرآن کے مطابق تو ہم یہ بڑے بے ایمان ہم پہ کیوں غالب ہوتے؟ بات سمجھیں. بڑے گائے کے بچڑے کو تو بھی تمیز ہے، جانور ہے بیچارہ، وہ چھوٹا سا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے، پیشاب نہیں پینا. اور یہ بیچارے انسان ہو کر گائے کا مونچھ پی رہے ہیں، پیشاب پی رہے ہیں. ذرا سوچو، ان کی عقل کا اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ ان میں کتنی عقل ہے. تو ڈھانچہ انسان کا ہے، مگر یہ جانور سے بدتر ہیں بیچارے. سمجھے بات کو؟ جو اپنے مالک کو نہیں پہچاننے، اس کا ڈر نہیں، خوف نہیں، کوئی سچائی پہ کوئی غور نہیں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، جان ایشور کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب موت دے کے اٹھا لے، انہیں زندگی کا کوئی ہوش نہیں، ظلم جاستی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم ہی زندہ رہیں اور سب کو مار دیں، ہم ہی کھائیں اور سب کو بھوکا مار دیں، ہم ہی پئیں سب کو پیاسا مار دیں، ہمارے بہترین مکان ہو دنیا میں اور سب کی جھونپڑی بھی نہ ہو، سب کو ختم کر دیں. تو اس چیز سے ہم سمجھیں کہ ہم پر یہ لوگ غالب ہو گئے. تو اس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس بات کو، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اگر ہم سچے ایمان والے ہوتے تو ہم پہ یہ غالب نہ ہوتے. آج ہم اس چیز کا پورا پکی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سچے ایمان والے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہم پہ اللہ نے غالب کر دیے یہ، اسی لیے اللہ نے ہم پہ حاوی کر دیے یہ. تو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں اور فرقہ پرستی کے جنون سے باہر نکلیں اور دین حق کو سمجھیں، سچائی کو سمجھیں، قرآن کے صحیح پیغام کو سمجھیں، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. یاد رکھنا، ذرہ برابر برائی بھی موت کے بعد تمہارے لیے زہر سے بدتر بن جائے گی. جیسے کرم کر کے جاؤ گا اللہ ویسے ہی بدلہ دے گا، یاد رکھنا. اور ذرہ برابر ایک کण کے برابر بھی اچھائی پہ جو چلے گا اس کے لیے کامیاب بن جائے گی. سچوں کو ان کی سچائی ہی کام دے گی، فائدہ دے گی مرنے کے بعد. اور جھوٹے اور بروں کو ان کی برائی ان کے لیے بوال بن جائے گی. تو یاد رکھیں، اس دھرتی پر ظلم جاستی پھیلی ہوئی ہے، اور ظلم جاستی اللہ نے امتحان کا جہان بنایا ہے. دنیا بندوں کا امتحان لیا ہے، کون سچ پہ چلتا ہے، کون جھوٹ پہ چلتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جیسے کہیں پرانا مکان بننا ہو، پرانے مکان کو توڑ کر کے اسی جگہ پر نیا مکان بنانا ہو تو پرانا مکان توڑ کے پھینکنا پڑے گا، جب نئے نقشے سے نیا مکان وہاں پر بنے گا. اسی پرکار سے یہ شیطانی جو قانون دنیا میں پھیلا ہوا ہے آج، جاتی واد کے نام پر زہر، لوگوں میں ظلم جاستی، اونچ نیچ کے نام پر فساد پھیلا ہوا ہے، اس قانون کو اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا اور پھر اللہ کی حکومت قائم کرنی پڑے گی نئے سرے سے، تب دھرتی پر امن شانتی پھیلے گی. اب یہ کام کون کرے گا بھائی؟ چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی گاؤں میں کچھ گنڈے موالی پنپ گئے ہیں اور کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ان گنڈے موالیوں کے جرم کو کون روکے گا؟ برے بے ایمان لوگوں کی بے ایمانی کو کون روکے گا؟ جو ایماندار لوگ ہوں گے، جو سچے لوگ ہوں گے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اگر ایماندار ہو، ایمان والے ہو، سچے ہو، اچھے ہو، تو تم اس ظلم جاستی قانون کو روکو. یہ تمہاری وفاداری کا اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، امتحان ہے کہ تم واقعی میں اللہ کو ماننے والے ہو یا نہیں ماننے والے. تو بھائی ہم سمجھیں، یہ زندگی امتحان ہے. جو انسان ان باتوں کو نہ سمجھے گا، اپنی منمانی کرتا رہے گا اور برائی پہ چلتا رہے گا، یاد رکھیں وہ اپنے لیے بربادی خرید رہا ہے، تباہی خرید رہا ہے. کیونکہ موت کے بعد جب رزلٹ ملے گا تو اسے فیل کا رزلٹ ملے گا، جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا، اور جو فیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں
مارا جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے موت آئے اپنے آپ کو جگا لو، ہوش میں آ لو، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر لو، صحیح دھرم کو سمجھ لو، اپنے مالک کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ تم مر کر اور لوٹ کر اس کی طرف جاؤ۔ اور بھی ایمان کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔